السلام علیکم جی. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر عنبر جلیل بختیار ہے اور میں یہاں پہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ایز اے کنسلٹنٹ آبسٹیٹیشین اینڈ گائنیکالوجسٹ کام کرتی ہوں، جو کہ بیسیکلی خواتین کی جو مخصوص امراض ہیں اور زچگی سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو میں اس کے ساتھ میں ان کا ڈیل کرتی ہوں، ان کا علاج کرتی ہوں. اور میں یہاں پہ کافی عرصے سے تقریباً 8 سے 10 سال سے کام کر رہی ہوں، اور اس سے پہلے میں پڑھا بھی رہی تھی میڈیکل کالج میں اور کچھ اور دوسرے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں کام کرتی تھی. آج اس فورم پہ آپ سے بات کرنے کا مقصد میرا جو ہے وہ ایک خاص بیماری ہے جس کو ہم پی سی اوز بولتے ہیں. اور پی سی اوز کیا ہے؟ بیسیکلی یہ خواتین کے اندر کچھ ایسی علامات ہیں جو آپ آج کل ہر 5 میں سے 2 خواتین یا ہر 5 میں سے 1 خاتون جو ہے، لڑکی ہو، چاہے وہ ینگ بچی ہو، چاہے وہ 30s میں ہو، چاہے 40s میں ہو، چاہے وہ لیٹ 40s میں ہو، وہ سب جو ہے وہ ایک نہ ایک جو اس کا علامت ہے اس کا شکار بھی ہیں اور اس سے گزر بھی رہی ہیں، یا آپ کے ارد گرد جاننے والے بہت سے لوگ اس چیز سے گزر رہے ہوں گے. آپ لوگوں نے اس سے پہلے بہت ساری لیکچرز، بہت ساری موویز، بہت سارے ایسے یوٹیوبس کے اوپر پی سی او سے ریلیٹڈ انفارمیشن ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اور میں نے بھی اس سے پہلے 1-2 ویڈیوز میں اس کو بہت اچھی طرح سے بیسک چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے. آج اس ٹاک کا مقصد یہ ہے کہ جو تو پی سی اوز ہیں، یعنی کہ جیسے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں، جن کے اندر سے جیسے ماہانہ جو ہمارا نظام ہے سائیکل کا، مینسٹریشن کا، اس میں irregularities ہیں، اسپیشلی وہ سائیکل بہت کم فلو کے ساتھ ہونا اور بہت لمبے عرصے کے بعد ہونا شامل ہے. اسی طرح اس کے اندر ویٹ گین آپ دیکھ رہے ہو آج کل بہت سے ایکنی کی پرابلم ہے، اور بہت سارے اسکن کے اوپر اسٹرائز پڑ جاتے ہیں، مارکس پڑ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت زیادہ پرابلمٹک اور جو مشکل آج کل ایک بیماری ہے جس کو ہم ہرسوٹزم کہتے ہیں، یعنی کہ چہرے پہ بالوں کا ہونا. اب یہ بال بہت ینگ ایج میں بھی ہیں اور 30s میں بھی پہلی دفعہ نمودار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہے، صرف یہی پرابلم ہے چہرے پہ بالوں کا ہونا، اور وہ اس کے لیے مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ہارمونز کراتے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی لیتے ہیں، لیکن ٹھیک نہیں ہو پاتا. چونکہ یہ پی سی اوز جو ہے یہ بیسیکلی ہماری انڈے دانیوں کے اندر کچھ ایسا ہارمونز ہیں نکلتے جو کہ امبیلنس ہو جاتے ہیں. کچھ جسم میں جو ہارمونز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہارمونز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اب کون سا زیادہ اور کون سا کم ہے، یا یہ کس طرح سے شروع ہوتی ہے، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شاید موٹاپا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پی سی اوز سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی خواتین ہیں، 10 میں سے 3 ایسی خواتین ہیں جو کہ انڈر ویٹ ہیں، جن کا ویٹ ہی کم ہے، ان کو بھی پی سی اوز ہے. سو ہم اسپیشلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف موٹاپے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر زیادہ تر پیشنٹس جو اس کا شکار ہوتے ہیں وہ موٹاپے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. میری آج کی جو بات ہے اس میں جو میرا مین میسج آپ کو دینا ہے وہ صرف پی سی اوز نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں اس کو سب کو کور نہیں کر سکتی. لیکن اس کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اگر ہم ان چیزوں کو نہیں بھی دیکھتے اور چلنے دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پیریڈز کے پرابلم کے ساتھ یا ویٹ گین کے ساتھ یا ایکنی یا منہ پہ جو دانے نکل آتے ہیں، ان کو آپ نہیں بھی توجہ دیتے اور یہ چلنے دیتے ہیں اس کو، تو بھی آپ ایک ایسی چیز جو آگے جا کے آپ کے لیے زیادہ مصیبت کا باعث بن سکتی ہے یا جو زیادہ آپ کو فکر میں مبتلا کر سکتی ہے، وہ ہے بیسیکلی بانجھ پن، یعنی کہ بچے نہ ہونا یا بچے مشکلوں سے ہونا یا علاج سے ہونا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم ان سب علامات کو نہ دیکھیں، ان کا ٹریٹ نہ کریں اور وقت پہ ان کا علاج نہ کریں، تو آگے جا کے آپ کو اس چیز کے ساتھ بہت مشکل وقت گزارنا پڑتا ہے. میں بیسیکلی اس کو ہم انگریزی میں انفرٹیلٹی بولتے ہیں یا سب فرٹیلٹی بولتے ہیں اور اردو میں بانجھ پن بولتے ہیں. میں اس کے بارے میں اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں بیسیکلی اس کی اسپیشلسٹ ہوں اور میں انفرٹیلٹی پہ کام کر رہی ہوں. اور اگر آپ لوگوں نے سنا ہو تو آئی وی ایف اور ایکسی وہ ٹریٹمنٹس ہیں جن کو ہم عام زبان میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہتے ہیں.
اور اب یہ کام پہلے سے بہت زیادہ یہ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. اس کی مین وجہ جو ہے وہ PCOS ہے, یعنی کہ یہ اووریز میں پرابلم کا ہونا. اور انفرٹیلیٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اگر ہم باقی چیزوں کا علاج نہ بھی کریں تو اگر آپ ایک دفعہ ہمارے معاشرے میں جب آپ ایک دفعہ شادی جیسے بندھن میں بن جاتے ہیں اور پھر 1 سال بھی گزر جائے اور بچے نہ ہوں, تو سب لوگ پھر اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی اب بچے کیوں نہیں ہیں, کیوں نہیں ہو رہے. تو وہ ایک جو چیز ہے وہ آپ کو ایک ذہنی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے. بانجھپن ہی صرف پرابلم نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ پھر آپ کی زندگی میں آپ کا ذہنی جو دباؤ ہے وہ آپ کے کام کو, آپ کے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو, آپ کے گھر میں سارا ارد گرد جو آپ کا سوشل سرکل ہے اس سب کو افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کی ذہنی دماغ یا ذہنی آپ دباؤ کا شکار ہیں تو پھر آپ اپنے کسی بھی ریلیشن شپ کو صحیح طرح سے نہیں چلا سکتے. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس وقت جب شروع میں یہ پرابلمس تھیں تو آپ نے اس کو صحیح طرح سے نہیں علاج کیا, یا اس کو ٹیکل نہیں کیا, یا اس کو فیس نہیں کیا, یا آپ نے ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھایا نہیں تھا. اب ایک جو سب لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا PCOS میں بچے ہو ہی نہیں سکتے یا ہو سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. PCOS میں بالکل بچے ہو سکتے ہیں, کیونکہ PCOS کی بہت سی کیٹیگریز ہیں, جس میں ارلیز ہیں, لیٹ ہے, بہت فل بلون PCOS بھی ہو سکتے ہیں. اگر ارلی سٹیج پہ اس کی ڈیٹیکشن کر لی جائے تو بہت ہی آپ یہ سمجھیں شارٹ علاج سے 1 یا 2 مہینے کے بعد بھی آپ آرام سے, اللہ کا شکر ہے کہ لوگ کنسیو کر لیتے ہیں, اور ہمارے پاس روز ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کنسیو بھی کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر یہ 2nd ڈگری پہ چلی جائے جہاں پہ آپ کی سس بن جاتی ہیں, چاکلیٹ سس بن جاتی ہیں, وہاں پہ پھر آپ کو پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ وہ پھر آپ کو آگے جا کے ٹریٹمنٹ کے اندر سرجری بھی آ جاتی ہے, میڈیسنز بھی آ جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا پڑ جاتا ہے کہ آپ کو کوئی اس سے زیادہ کا ٹریٹمنٹ نہ کرنا پڑے. اگر آپ کو سرجری کی طرف جانا پڑے تو بھی آپ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کسی کی اوپینین کے اوپر جا کے سرجری کرائیں, کیونکہ آپ یہ جان لیں کہ انفرٹیلیٹی کی ٹریٹمنٹ کے اندر سرجری بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ آپ کے آگے آنے والے ٹریٹمنٹ پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے دیکھ بھال کے اور ہمیشہ اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اگر بہت ضرورت ہو تب آپ اس کے لیے جائیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ ٹائم پہ کی جائے تو یہ بہت اچھا آؤٹ کم ہے. اور ایک اور بات یہ کہ PCOS ایک ایسا علاج ہے جس کے اندر بانجھپن ہمیشہ, یا آپ یہ کہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اور ریزن ہے بانجھپن کا تو اس کا علاج اس کے مطابق ہوگا, لیکن PCOS کے اندر اگر ٹائم پہ علاج کیا جائے تو ہمارے پاس انڈے بنانے والی بہت سی میڈیکیشنز ہیں, پھر IUI کے پروسیجرز ہیں, اور بھی بیسک پروسیجرز ہیں جن کے ذریعے ہم اس کی علاج کر سکتے ہیں. اس لیے آپ یہ قطعی نہ سمجھیں کہ اگر ہم اس کو یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور بچے نہیں ہو رہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پلیز جب بھی آپ اس چیز کو کسی بھی علامت سے آپ گزرتے ہیں یا آپ کے ارد گرد کے لوگ گزرتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ ایک دفعہ جا کے اپنا معائنہ کر لیجئے, تاکہ اگر ہم اس کو اس سٹیج پہ ڈیل کر لیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک انفرٹیلیٹی کا تعلق ہے, اس کی بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. میرے پاس اس کے بہت سارا بہت بڑا پول ہے پیشنٹس کا جو آ کے PCOS کی وجہ سے انفرٹیلیٹی میں کا شکار ہوتا ہے اور اس کے بعد آ کے ٹریٹمنٹ لیتا ہے. اللہ کا شکر ہے بہت اچھے رزلٹس ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو بہت ریگولرلی آ کے چیک اپ بھی کرانا ہے, اور جو ہدایات آپ کو دی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل بھی کریں. ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے سب کے لیے, میری سب خواتین کے لیے اور بلکہ حضرات کے لیے بھی, سب کے لیے میسیج یہ ہے کہ پلیز اپنی فٹنس کا خیال رکھیں, اور اپنے ویٹ کو بھی دیکھیں, اپنی ڈائٹ کو بھی دیکھیں, اپنے سونے کے آورز کو بھی دیکھیں, اور پلیز یہ جو رات کو دیر سے جاگنا ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ہارمونز امبیلنس ہونے کی. اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے, ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز والی جو ایک کہاوت ہے وہ بالکل صحیح ہے, اور اس کا بہت بڑا جو اثر ہے وہ آپ کے ہارمونز پہ پڑتا ہے, اور آپ کی ڈائٹ پہ پڑتا ہے, اور آپ کی روٹین پہ پڑتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے ہارمونز امبیلنس نہیں ہوتے. اگر آپ میڈیکیشن سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جس میں جلدی سونا, پانی کا پینا, ایکسرسائز کرنا اور ہیلدی ڈائٹ لینا, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو PCOS سے بھی دور رکھ سکتی ہیں اور آپ کو کسی دوائی کے بغیر جو ہے
وہ فٹنس کی طرف لے کے جائیں گی اور آپ ان چیزوں کا شکار نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس انفارمیشن سے کوئی فائدہ حاصل ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اور پرابلم ہو جو اس سے ریلیٹڈ ہو، آپ کبھی بھی کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں. شکریہ.